پیوریفائنگ سول جیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نہیں چھوڑتے تھے، مطلب ان کا سیدھا تھا کہ اس تحریک محبت مصطفیٰ کو روکا جائے، امام احمد رضا کو ٹوکا جائے۔ وہاں تک جا پہنچے، شریف مکہ کو جا ورغلایا کہ ایک عالم ہند سے ہے آیا جس نے نبی کے علم کو اللہ کے علم کے برابر ہے بتایا، وہ مشرک عالم یہاں آیا ہے۔ شریف مکہ نے ڈیوٹی لگائی علماء کی کہ اس بندے کو جا کے اس کے سامنے یہ سوال رکھے جائیں، اس سے جواب لیا جائے۔ جب شریف مکہ گورنر مکہ کا آرڈر ہوا، امام احمد رضا فاضل بریلوی کے سامنے مکۃ المکرمہ کے علماء پہنچے اور سوالات سامنے رکھے۔ آپ حالانکہ کچھ بیمار تھے، جسمانی طور پر لاچار تھے، لیکن آپ اپنے نبی کی عزت عظمت کے لیے ہر وقت تیار تھے، نبی کے دین کے لیے ننگی تلوار تھے۔ اسی لیے آپ کہتے تھے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ احمد رضا اپنے نبی کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے آنے والوں سے پوچھا، یہ نہیں کہا لائبریری کوئی نہیں، یہ بہانہ نہیں بنایا کہ میں یہاں پردیسی ہوں، یہ نہیں کہا میرے ساتھ کوئی اسسٹنٹ نہیں، یہ نہیں کہا میرے پاس کتابیں نہیں۔ آپ نے فرمایا آنے والوں سوال دیجئے، جواب لیجئے، لیکن حکم کیجئے کہ جواب اردو میں لکھوں یا عربی میں۔ سبحان۔ انگلیاں دانتوں میں چلی گئیں۔ مکے کے عربی علماء جو اپنے آپ کو بولنے والا، دوسروں کو گنگا کہتے تھے، جب آپ نے یہ کہا انہوں نے کہا اگر عربی ہو تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ نے اسی وقت آپ کے بیٹے ساتھ تھے، فرمایا میں لکھتا جاؤں تو اس کو تصحیح کرتا جا۔ بیٹھ کے آپ نے صرف 2 ورقے نہیں، 4 ورقے نہیں، 5 ورقے نہیں، علم غیب نبوت کے اوپر، علم غیب نبوت کے اس بات کے اوپر آپ نے کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام ہے الدولۃ المکیہ۔ الدولۃ المکیہ نام ہی ظاہر ہے، مکے کی دولت، الدولۃ المکیہ۔ اس کتاب کا نام 8 گھنٹے کے اندر پوری کتاب لکھ کر عربی زبان میں علماء کے سامنے دھر دی۔ سبحان اللہ۔ حیران تھے علامہ زمان، وقت کے بحر العلوم، علم کا سمندر مکے کے علماء حیران تھے، کہنے لگے آج تک نہ دیکھا نہ سنا یہ کیسا عالم ہے، اس کے پاس نہ کتابیں تھی نہ لائبریری تھی، اللہ نے دماغ دیا کمال کا، فکر دی کمال کی، دل دیا کمال کا، یہ عاشق ہے آمنہ کے لال کا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور پھر جس وقت کتاب لائی گئی، شریف مکہ کے سامنے دہرائی گئی، شریف مکہ گورنر خود بیٹھا، اس نے کہا مجھے بھی سناؤ۔ علماء کا جھمگٹا تھا اور کھولی گئی کتاب۔ اب جس وقت پڑھا گیا جواب، اب جواب تھا باثواب، بے شمار بے حساب، باطل کا ہو گیا خانہ خراب۔ وہ کتاب جب پڑھی گئی اور پھر ایک ورقہ، دوسرا ورقہ، تیسرا ورقہ، جوں کتاب کے ورقے الٹتے رہے، باطل کے بادل پھٹتے رہے، سارے باطل کے بادل چھٹتے رہے، پردے ظلمت کے کٹتے رہے، اور ورق کتاب کے وہ لوگ پلٹتے رہے، یہاں تک کہ جس وقت جواب کامل آیا، خود شریف مکہ نے ایسے ہاتھ مار کے کہا، اس نے کہا اللہ یعطی وہؤلاء یمنعون۔ اس نے کہا اس کتاب کو پڑھ کر تو یہ لگتا ہے کہ اللہ دے رہا ہے، نبی لے رہا ہے، یہ کون ہے جو بیچ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، یہ کون ہے جو دیوار بن رہے ہیں؟ اللہ دینے والا، نبی ہے لینے والا، یہ ملا کون ہے بیچ میں روکنے والا؟ اس کی کیا مجال ہے؟ دینے والا ذوالجلال ہے، لینے والا آمنہ کا لال ہے۔ یہ کوئی احمد رضا ہندی کا کمال ہے، یہ اس کا نہیں، یہ خیال قرآن کا خیال ہے، حدیث کا خیال ہے۔ جس مرد
کامل نے اپنے نبی کے علم کی صداقت اور سچائی کا جھنڈا مکے میں لہرایا۔ جب علماء نے جواب پایا، اب سر ہر عالم نے جھکایا، ہر کوئی کتاب لے کے آیا کہ اے امام احمد رضا امام الائمہ مرشدی سیدی کے نعرے لگاتے تھے، اور علماء مکہ مدینہ آتے تھے اور کہتے تھے امام احمد رضا خان ہم تیری نوری سوچ پر قربان، ہم تیرے علم و فقاہت پہ قربان، اے احمد رضا خان ہمیں ایک ایک حدیث پڑھاتا جا، ہمیں بھی اپنا شاگرد بناتا جا، ہمیں سندیں عطا فرماتا جا، تاکہ ہم دنیا کو بتا سکے کہ ہمارے استاد کا نام احمد رضا خان ہے۔ بک گئی نبی کے لیے جس کی جان ہے، جس کا ترجمہ کنز الایمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ظاہر ہے جب انہوں نے دیکھا اتنی بڑی دولت نایاب ان کے پاس ہے، اب ایک اور مسئلہ اٹھا ہوا تھا، وہ مسئلہ تھا یہ روپے کا مسئلہ، روپے کا۔ ظاہر ہے پاؤنڈ ہے تو یہ بھی کاغذ کا ہے، ڈالر ہے تو یہ بھی کاغذ کا ہے، یورو ہے تو یہ بھی کاغذ کا ہے، درہم یہ جو ہے ریال ہے تو وہ بھی کاغذ کا ہے، روپیہ ہے کاغذ کا ہے۔ اب انہوں نے مسئلہ تازہ یہ نوٹ جو تھا کنورٹ ہوا کاغذ میں، اب انہوں نے مسئلہ اٹھا شریعت کا کہ اس کاغذ کا ٹکڑا ہے جو ٹکے کے پتہ نہیں 5-10 سیر کاغذ مل جاتا ہے، اس کو 1000 کا مانے تو کیسے؟ اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کو 100 کا کہتے ہو، کبھی 1000 کا کہتے ہو، 5000 کا کہتے ہو، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جب علماء کے سامنے مسئلہ آیا، اب ظاہر ہے ہندوستان میں وہ سہارنپور، دیوبند، سلفیہ ہر جگہ آیا، یہاں تک کہ مکے کے علماء کے سامنے بھی مسئلہ آیا، اور مفتی مکہ حضرت جمال بن عبداللہ جب انہوں نے یہ مسئلہ پایا، مسئلہ صحیح کلیئر ہونے میں جب نہ آیا تو انہوں نے ایک جملہ نیچے لکھا، کہا العلم امانۃ فی اعناق العلماء، علم امانت ہے علماء کی گردنوں میں، کوئی اللہ کا بندہ آئے گا اس مسئلے کو بھی ضرور حل کر کے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب مفتی مکہ حضرت جمال بن عبداللہ ان سے بھی معاملہ کلیئر نہ ہو سکا، اب یہی مسئلہ علماء نے اٹھایا، آ کے دیکھا یہ آفتاب علم و حکمت جو آیا ہے، اتنا جو ان کے پاس سرمایہ ہے اور ہم نے مفت میں پایا ہے، ان سے معلوم کیجئے۔ آپ کو دیا، آپ نے فرمایا جواب یہاں دوں یا ہندوستان میں جا کے؟ انہوں نے کہا حضور مسئلہ تو یہاں ہے۔ فرمایا کتنے ہفتوں میں، دنوں میں؟ کہنے لگے جتنی جلدی ممکن ہو۔ آپ نے قلم اٹھایا، 1.5 دن کے اندر، 1 دن اور آدھی رات سمجھیں، گویا 1.5 دن کے اندر آپ نے کفل الفقیہ الفاہم پوری کتاب، نوٹ کی حقیقت، نوٹ کی شرعی حیثیت، کاغذی نوٹ کی شرعی حیثیت پہ پوری کتاب لکھ کے علماء کو دنگ فرمایا، علماء کو حیرانگی کے سمندر میں ڈال دیا۔ اب جس وقت وہی کتاب ووٹھی کو اٹھایا گیا، لائبریری میں لایا گیا، اور پھر جس وقت ایک عالم دین نے وہ نسخہ اٹھایا اور عین ان کے سامنے وہ جزی آئی کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا 1000 کے بدلے بک سکتا ہے، اس جزی پہ جب وہ عالم پہنچا تو حیران ہو کر ران پہ ہاتھ مارتے ہوئے اٹھا اور اس نے یہ جملہ عربی میں کہا این جمال ابن عبداللہ من ھذا النص السری، کہ جمال بن عبداللہ جیسا علامہ زمان بحر العلوم علم کا سمندر اس بات سے کیسے غافل رہ گیا؟ یہ بات ایک ہندوستان کا عالم کہہ گیا جس کا نام احمد رضا خان ہے، واقعی علم دین کا سچا ترجمان ہے، وہ احمد رضا خان ہے۔ یعنی فقہ کے اندر بھی جواب نہیں، حدیث کی دنیا میں جواب نہیں، ترجمے کی دنیا میں جواب نہیں، جتنے علوم ہیں یہ علوم تو یہ ہمارے دینی علوم کہلاتے ہیں۔ دنیاوی علوم کا کیا کہیے، جس بھی علم کے اوپر قلم اٹھایا ہے یہی فرمایا ملک سخن کی شاہی
تجھ کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ریاضی جیسا علم جس علم کی طرف لوگ گھبراتے ہیں ڈرتے ہوئے قدم اٹھاتے ہیں سر ضیاء الدین جو علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے ایک مسئلے میں پھنس گئے اڑ گئے نتیجتاً ان کو بریلی لایا گیا لیکن انہوں نے پہلے تو مذاق اڑایا ایک مولوی کو کیا پتا ریاضی کا مسئلہ میں تو جرمنی جانے والا ہوں اس مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے کہا پوچھ تو لیجئے آپ کے پاس وہ بیٹھے اور عصر کی نماز پڑھی تھی اور آپ نے کہا فرمائیے وہ حیران ہوا کہنے لگا مولوی صاحب کو اتنا بھی پتا نہیں اتنا دقیق باریک مسئلہ جس کے لیے میں جرمنی جانا چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں ایسے ہی بتائیے آپ نے کاغذ قلم اٹھایا اور سر ضیاء الدین وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی وہ بولنے لگے اعلیٰ حضرت گویا کھولنے لگے اور وہ لفظ ہی گویا بولنے لگے ابھی انہوں نے سوال ختم فرمایا چند منٹ نہیں گزرے اعلیٰ حضرت نے جب جواب بیان فرمایا حیران ہو کے جناب سر ضیاء الدین وائس چانسلر علی گڑھی یونیورسٹی نے فرمایا انہوں نے کہا کہ یہ کسی ڈاکٹر ریاضی کے ڈاکٹر کے بس کا روگ نہیں ہے میں سنا کرتا تھا کہ علم لدنی ہوتا ہے آج میں نے دیکھ لیا ہے کہ علم لدنی کیا ہے اس کا حامل احمد رضا ہے اللہ نے اس کو یہ علم لدنی عطا کیا ہے اللہ جن پہ نور کی کرنیں نازل فرماتا ہے ہر علم ان کے سامنے کھل جاتا ہے ہر علم ان کے سامنے آتا ہے اور تو اور جس وقت البرٹ سائنسدان تھا امریکہ کا جس نے پیشین گوئی کی کہ فلاں دن اتنے بج کر اتنے منٹ پہ قیامت آ جائے گی آج کل بھی ایک کیلنڈر نکلا ہے جس کا کہا گیا جی بس 23 کو پتہ نہیں قیامت آ جائے گی تب بھی انہوں نے کہا جی امریکہ کے سائنسدان نے کہا ہے فلاں سیارہ فلاں سے ٹکرائے گا قیامت آ جائے گی جب ہر دروازے پہ گئے لوگ کہ جناب بتائیے قیامت آنے والی ہے دیوبند گئے انہوں نے کہا نہ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں ہاں کریں اور اگر آ گئی تو پھر جھوٹے سلفیوں کے پاس ہر ایک کے پاس گئے لیکن جب امام احمد رضا کے پاس آئے آپ نے قلم اٹھایا اور آپ نے حساب کر کے بتایا آپ نے فرمایا وہ تو کہتا ہے قیامت آ گئی آ جائے گی جاؤ اخبار کے اندر اشتہار دے دو چھپوا دو اور ان جھوٹے پیشن گوئی کرنے والے سائنسدانوں کا منہ بند کر دو احمد رضا ذمہ داری لیتا ہے اس دن قیامت تو کجا اگر ایک پتا بھی ہل جائے تو احمد رضا کا گریبان پکڑ لینا انہوں نے کیا سمجھا ہے کہ مسلمانوں کے پاس صرف حدیث کا فقہ کا علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے ہر علم اس فقیر کو اللہ نے عطا فرمایا 72 علوم کا کامل ماہر جس شخص کو اللہ پاک نے بنایا تھا اس کا نام احمد رضا خان تھا سبحان اور میں لپیٹتے سمیٹتے ہوئے کیونکہ وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا میں سمیٹتے ہوئے اس بات کو یہ بتا دوں کہ صرف علم نہیں صرف فقہ نہیں صرف جیومیٹری نہیں ٹیگنومیٹری نہیں یہ فلکیات نہیں زیجات نہیں لوگارثم نہیں یہ جتنے علوم اللہ نے آپ کو عطا کیے عشق کے بھی آپ امام تھے دنیا محبت کے بھی آپ امام تھے اب اس محبت کی میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں وہ ذرا سنیے مدینۃ المنورہ میں آپ کی حاضری تھی اور وہاں علماء مشائخ بزرگان شعراء کرام کا مجمع تھا حضور کے روضے کے سامنے اس وقت 2 درخت ہوا کرتے تھے کھجور کے اور ایک بزرگ تھے بہت بڑے عالم بہت بڑے شاعر تھے انہوں نے ان 2 درختوں کو اور حضور کے روضے کو سامنے رکھ کر ایک شعر کہا شعر تھا کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے یعنی کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے مجنو کھڑے ہوں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے سب نے کہا واہ واہ لیکن امام احمد رضا نے کہا آہ آہ اور تو نے کر دیا تباہ یہ تو نے کیا مثال دی ہے کہاں مجنو کہاں میرے نبی کے دروازے کے پیارے کھجور کے درخت کہاں خیمہ لیلا کہاں گنبد خضرا تو نے کتنی غلط تشبیہ دی ہے میرے نبی کے پاک روضے کو یہ رشک عرش ہے اور تو کہتا ہے خیمہ لیلا سے تشبیہ دیتا ہے اس
شاعر نے، عالم نے کہا، اس نے کہا مولانا احمد رضا خان، تنقید کرنی آسان ہے، اس کو صحیح کرنا مشکل ہے، اگر میں نے غلط کہا ہے تو صحیح کر دیجئے۔ سب لوگ حیران ہو کے دیکھنے لگے، آپ اسی محبت کے جوش میں اٹھے، فرمایا سن اور اچھی طرح سن۔ آپ نے پڑھا، کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہوں جیسے عرش معلا کے سامنے، قدسی کھڑے ہوں جیسے عرش معلا کے سامنے۔ وہی منظر تھا، وہی پاک شہر تھا، وہی پاک مدینہ تھا، جلتا جس کے پیار میں احمد رضا کا سینہ تھا۔ اسی شہر میں اللہ نے کرم کمایا، اللہ کا یہ بندہ روتا ہوا حضور کے دربار میں آیا، رو کے سر جھکایا، سر جھکا کے آواز دی، یا رسول اللہ، جو بھی فقیر آتا ہے، جو مانگتا ہے خیرات پاتا ہے، لجپال میری دوسری حاضری کرم فرماؤ۔ خواب میں تو کرم فرماتے ہو، آج اگر میری ان گنہگار آنکھوں کو دیدار ہو جائے، احمد رضا کا دونوں جہان میں بیڑا پار ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان روتے روتے وہیں جھولی گویا بچھا دی، کاسائے دل بچھایا، اپنی آنکھوں کو کاسا بنایا اور صدا دی، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، مہر کب سے نقاب میں ہے۔ روتے رہے، جواب نہیں آیا، پھر اپنی بے بسی بے کسی پہ رو کے آپ کے ہونٹوں پر وہ مشہور زمانہ نعت آ گئی کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار، پھرتے ہیں پھول کیا دیکھوں، میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ مٹتے مٹتے روتے روتے گویا گھٹنے مٹی پہ لگے، بے کسی بے بسی کا عجز و اعتراف کیا اور کہا تیری کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ بس ان لفظوں کا زبان پہ آنا تھا، رحمت کا زمانہ تھا، کریم کا چہرے سے پردہ ہٹانا تھا، رحمت کا بہانہ تھا، دیدار کا نشانہ تھا۔ بس حضور کا چہرہ سامنے آیا، پھر احمد رضا خان نے نعرہ لگایا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ وہ شخص ساری زندگی جو قرآن کی نوکری کرتا رہا، جس نے فتاوی رضویہ جیسا فقہ کا وہ خزانہ دیا ہے، اتنا بڑا خزانہ دیا ہے کہ آج 30 جلدوں کے اندر آپ کا فتویٰ موجود ہے۔ آپ کا فتاوی نہیں خزانہ ہے، پوری دنیا بر صغیر میں اس جیسا نہ عالم پیدا ہوا، نہ مفتی پیدا ہوا، نہ محدث پیدا ہوا، اور عشق رسول میں اپنی مثال آپ تھا۔ ولایت کا وہ ایک کوہ گراں تھا وہ بندہ جس نے عشق رسول کا ایسا دنیا کو سبق پڑھایا ہے۔ آج جہاں بھی نبی پاک کا نام آتا ہے، امام احمد رضا کا لکھا ہوا درود و سلام آتا ہے، ہر مومن یہ کہتا نظر آتا ہے، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ امام احمد رضا اسی مہینے سفر کی 25 تاریخ ظہر کا وقت تھا، 2 بجے کا ٹائم تھا، 1:56 پہ آپ نے صدا دی، میرے بچوں دوڑ کے آؤ۔ جب بچے آئے فرمایا انتظار نہ کرو، آؤ سورت یاسین شروع کرو، سورہ رعد شروع کرو۔ قرآن پاک پڑھنے والا گھرانہ تھا، سورت یاسین شروع، سورت رعد شروع، آپ نے وظائف پڑھنے شروع کیے، یہاں تک کہ سینے میں دم آیا، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ جو لگایا، وہ عالم، وہ فاضل، وہ ولی زمانے کا، وہ رسول اللہ کا عاشق صادق، وہ انقلاب لانے
والا انقلاب عشق رسول کا وہ دائی، اس نے 25 صفر اسی مہینے کی 25 تاریخ تھی، وہ بندہ جو اللہ کے راہ پہ قربان ہوا اور اس کا گواہ اللہ کا پاک قرآن ہوا۔ آیت آئی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اس آیت پاک کی روشنی ان کے سینے میں ایسی بسی ہے، اس آیت پاک سے انہوں نے اپنے نام کے عدد بتائے ہیں بلکہ اپنی زندگی کے عدد بتائے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھایا ہے دنیا والوں، اصل نبی کا پیار سرمایہ ہے، اس پیار نے سب کچھ سکھایا ہے، اسی پیار کے بدلے میں اللہ نے کرم کمایا ہے۔ اس لیے برادران عزیز، میں نے لپیٹ سمیٹ کر یعنی نکالی سینکڑوں نہریں، پانی کچھ تو کم ہوگا مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ گویا یوں سمجھ لیں کہ میں نے دیگ میں سے ایک چاول پیش کیا ہے، ابھی امام احمد رضا کی حیات و خدمات کا سمندر میں